الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اچھا، آج کی جو ہماری کلاس کا جو ٹاپک ہے وہ جو صحابیہ ہیں وہ ہیں حضرت آمنہ، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اچھا، ان کے بارے میں اتنی زیادہ ڈیٹیل تو اتنی نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہیں باقی لوگ ان کے بھی ذکر آئیں گے بیچ میں، تو اس طرح کا آج کا ہمارا لیکچر ہے۔ چلیں دعا کر لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تقریباً 550 سال کے بعد دنیا جو تھی بالکل واپس تاریکی میں ڈوب گئی تھی، اور چونکہ اس دوران کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسرے نبی کو نہیں بھیجا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور لوگ جو تھے واپس کفر کے اندھیروں میں چلے گئے تھے، اور اللہ کا نام تک لوگوں کے دلوں سے مٹ چکا تھا، اور وہ واپس وہی گناہ کر رہے تھے، غلط کاموں میں لگ گئے تھے، انہی کاموں میں تھی۔ اور وہ کیا کرتے، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے اور پھر ان کے سامنے چھپ کر دعائیں مانگتے۔ عبادات کے لیے انہوں نے بڑے بڑے بت بنا کر رکھے تھے، بلکہ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ خانہ کعبہ میں بھی کتنے 360 کے پتہ نہیں کتنے بت پڑے ہوئے تھے، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے توڑا تھا اور نکالا تھا، اور خانہ کعبہ کے باہر بھی بہت سارے بڑے بڑے بت پڑے ہوتے تھے۔ شہر میں ایک شخص تھا جس کا نام وہاب تھا۔ وہ ایک بہت ہی باوقار قسم کے اور بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے شخص تھے، اور ان کی بیوی کا نام تھا برہ، اور ان دونوں کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک رات وہاب جو ہیں وہ خواب میں کیا دیکھتے کہ ایک خوبصورت سا باغ ہے، اور اس میں رنگ برنگے پھول ہیں، اور ایک بڑے نیک بزرگ جن کی سفید داڑھی تھی، وہ اپنے ہاتھوں میں ریڈ گلابوں کے پھولوں کا گلدستہ لے کر آتے ہیں، اور وہ وہاب کو دیتے ہیں۔ تو وہاب جب ان پھولوں کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ اتنی خوبصورت خوشبو تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی خوشبو کو نہیں سونگا تھا۔ کہتے ہیں صبح اٹھ کر انہوں نے اپنا خواب اپنی بیوی برہ کو جب سنایا تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے بھی ایگزیکٹلی یہی خواب آج رات میں دیکھا ہے۔ وہ دونوں بڑے حیران ہوتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ دونوں ایک کاہن کے پاس جاتے ہیں۔ کاہن کون ہوتے ہیں؟ جیسے آپ سمجھ لیں کہ آج کل جیسے ہم کسی بڑے بزرگ کے پاس جائیں اور معلوم کریں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، یا ہم پوچھنے کے لیے جائیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے تو میں اس کے لیے کیا پڑھائی کروں، تو جیسے کسی مفتی کے پاس آپ چلے جائیں، مفتی صاحب سے پوچھیں آپ اس طرح، یا کسی عالم سے یا عالمہ سے۔ تو اس زمانے میں کاہن ہوا کرتے تھے، تو وہ لوگ ان کے پاس گئے اس خواب کی تعبیر کو معلوم کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے ان کو بتایا، ان دونوں میاں بیوی کو، کہ آپ کے ہاں ایک بچی ہوگی جو کہ بہت خوبصورت ہوگی، اور اس کی عزت اور شان ایسی ہوگی جو کہ ہر کوئی اس کو مطلب ہر ایک کو نظر آئے گی، اس بچی کی عزت اور شان والی بچی ہوگی۔ اس کے بعد برا جو تھی ان کی بیگم، وہ امید سے ہو گئی، یعنی پریگننٹ ہو گئی۔ اب جب ان کی ڈلیوری کا ٹائم آیا تو ان کے شوہر نے اس خوشی میں ایک بہت بڑی دعوت رکھی، اور کہ جب آج بچی نے پیدا ہونا ہے تو بہت بڑی دعوت رکھی تھی۔ جب بچی پیدا ہوئی تو وہاب کو بتایا، تو وہاب نے بھاگ کر جا کر اس بچی کو دیکھا، تو انہوں نے اس کو اپنی گود میں لیا، تو دیکھا تو وہ بچی ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے اس بچی کو خوب پیار کیا، وہ بچی اتنی پیاری اور اتنی خوبصورت تھی، وہ بچی، کہ انہیں یوں لگ رہا تھا گویا جنت سے اتاری گئی کوئی حور ہو۔ خوب خوشیاں منائی گئی اس بچی کے پیدا ہونے کی، اور اس موقع پر قریش کے جو معزز سردار تھے حضرت عبد المطلب، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا حضرت عبد المطلب کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اور اس وقت ان کی عمر 50 سال تھی۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں وہب کی بیٹی کا نام آمنہ رکھتا ہوں، یعنی امن والی۔ اب ان دونوں میاں بیوی نے وہب اور برہ، اب اگر آپ اس طرح دیکھیں تو یہ وہب اور برہ جو ہیں یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا نانی تھے۔ اب ان دونوں نے اپنی بیٹی آمنہ کی تربیت بڑے اچھے انداز میں کی،
حالانکہ اس زمانے میں لڑکیوں کو بہت کمتر سمجھا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، ان کی کوئی سے نہیں تھی، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ حضرت آمنہ جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بے حد حسین لڑکی تھی، اور وہ اپنی خوبصورتی اور اپنے بہترین اخلاق کی وجہ سے بہت زیادہ پسند کی جاتی تھی اور بڑی کام نیچر کی تھی۔ دوسری طرف قریش کے بہت معزز سردار یعنی حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ جو تھے وہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان تھے، اور وہ ایک انتہائی خوش اخلاق نوجوان تھے، اور ان کی ایک کوالٹی تھی کہ ان کے ماتھے پر ایک نور تھا جو ہر وقت نظر آتا تھا، اور اس نور کی وجہ سے جب لوگ ان کو دیکھتے تھے، ایک تو ان کی بیوٹی کی وجہ سے اور ایک اس نور کی وجہ سے، جب لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے تو وہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاتے، کیونکہ وہ ایک عام انسان نہیں تھے بلکہ نہایت ہی پاکیزہ اور باوقار انسان تھے۔ اچھا، حضرت عبد المطلب کو جب اللہ نے شروع میں صرف ایک بیٹا حارث دیا تھا، تو اس زمانے میں مکہ کے لوگوں میں ایک یہ تھا کہ جس شخص کے جتنے زیادہ بیٹے ہوتے تھے وہ اتنا ہی زیادہ پاورفل، بڑے مطلب روب و دبدبے والا سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب کا صرف ایک بیٹا حارث تھا، تو مکہ کے لوگ جو تھے ان کے چونکہ ایک ہی بیٹا تھا تو وہ اکیلے تھے، تو ان کو ہر وقت مکہ کے لوگ بہت زیادہ تنگ کیا کرتے تھے۔ تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر آپ نے اے اللہ اگر آپ نے مجھے 10 بیٹے عطا کریں گے، تو انہوں نے ایک یعنی اللہ تعالیٰ سے منت مانی، کہ آپ کہہ لیں نظر مانی، کہ اگر آپ مجھے 10 بیٹے دیں گے تو اس میں سے میں اپنے ایک بیٹے کو آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے دے دیے تو اب ان کا یہ حال تھا کہ مکہ میں ان کے کوئی مقابل کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا، یعنی کہ ان کے پاس اتنی پاور تھی، اتنا ان کو طاقتور سمجھا جاتا تھا کہ حضرت عبد المطلب کے تو 10 بیٹے ہیں، وہ سب کے سب جوان، کڑیل جوان اور بڑے نڈر اور دلیر قسم کے بیٹے تھے۔ ایک دن حضرت عبد المطلب کو خواب آیا کہ اب آپ اپنی نظر جو ہے نا پوری کریں، یعنی جو آپ نے منت مانی تھی اب آپ اس کو پورا کریں، اس کا پوری کرنے کا ٹائم آ گیا۔ اس پر انہوں نے کیا کیا کہ ایک مینڈھا قربان کیا، یعنی جس طرح آپ کہہ لیں دمبا، اس کو انہوں نے قربان کیا۔ تو ان کو آواز آئی یہ کافی نہیں ہے، پھر انہوں نے اگلے دن ایک گائے ذبح کی، پھر ان کو آواز آئی یہ بھی کافی نہیں ہے، پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس سے بھی بڑا انہوں نے سوچا کہ اگلے دن انہوں نے ایک اونٹ کو قربان کیا، تو آواز آئی کہ نہیں کچھ اور بڑا قربان کرو۔ اب اس پر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ایک دن اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور ان سب کو ایک لائن میں کھڑا کیا اور ان سب کی طرف بڑے غور سے دیکھتے رہے۔ اب جب ان سب کو دیکھا تو ان میں سب سے زیادہ ان کو خوبصورت حضرت عبداللہ نظر آئی، اور وہ ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے ان سب اپنے بیٹوں کو بتایا کہ تم لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے جب صرف حارث ایک بیٹا تھا میرا، تو میں نے ایک نظر مانی تھی کہ یعنی منت مانی تھی کہ اے اللہ کہ اگر آپ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں اپنے ایک بیٹے کو آپ کی راہ میں قربان کروں گا۔ جب بیٹوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ہم تیار ہیں، اور آپ اللہ کا نام لیں اور ہم تیار ہیں قربانی کے لیے۔ اس پر قرآن اندازی کی گئی تو قرآن میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا، لیکن حضرت عبد المطلب کو مطلب ایک نہ جانے ایک عجیب قسم کی محبت تھی ان سے، ان کا دل نہ مانا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ قرآن پھر ڈالا، پھر حضرت عبداللہ کا نام، خیر کرتے کرتے 5 دفعہ انہوں نے قرآن اندازی کی اور 5 مرتبہ حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اب یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی کہ حضرت عبداللہ تو قربان کر دیے جائیں۔ اب قریش کے سردار جو باقی قریش کے سردار تھے وہ آئے اور ان کے پاس اور ان کو بولے کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، اگر آج آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تو کل تو پھر ہر شخص اپنے بیٹے کو قربان کرے گا، اور یہ تو ایک باقاعدہ رسم بن جائے گی، آپ اس کے لیے کوئی اور راستہ دیکھیں۔ اب کیا کریں؟ اب انہوں نے کہا کہ پھر ایک کاہن کے پاس یہ لوگ گئے اور اس سے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں، تو اس کاہن نے انہیں کہا کہ آپ کیا کریں کہ ایک طرف عبداللہ اور ایک طرف اونٹ رکھیں اور ان کے درمیان قرآن اندازی کریں۔ عبداللہ ایک طرف عبداللہ کا نام لکھیں اور دوسری طرف آپ 10 اونٹوں کو ڈالیں، تو اور تب تک قرآن کرتے جائیں جب تک کہ
یہ قرا جو ہے عبداللہ کے نام سے ہٹ کر اونٹوں کے نام تک نہیں ہو جائے۔ اب جب انہوں نے قرآن اندازی شروع کی تو ہر دفعہ حضرت عبداللہ کا نام نکلے۔ کہتے ہیں یہ قرا ہوتے 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 100 اونٹوں پر جا کر پہنچا، اور جب 100 اونٹوں پر جا کر پہنچا تو اس مرتبہ قرا جو تھی وہ اونٹوں پر آ گئی، اور یوں حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی۔ کہتے ہیں نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں 2 ذبی کا بیٹا ہوں، یعنی کہ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوں، اور ایک میں اپنے والد حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں، کہ یعنی کہ جن کے نام پر 100 اونٹ قربان کیے گئے تھے۔ اچھا، جب حضرت عبداللہ نکاح کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبدالمطلب نے ان کے لیے پہلے سے ہی ایک مناسب رشتہ دیکھ رکھا تھا۔ ایک دن وہ وہب کی طرف گئے اور انہوں نے ان سے حضرت عبدالمطلب ایک دن وہب کی طرف گئے اور انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ ان سے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی رشتے کی پیشکش کی۔ اب وہب جو تھے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا، ان کو اپنا خواب یاد آ گیا، تو انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو بتایا کہ رات کو میں نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے عبداللہ اور آمنہ کا نکاح کر دیا، تم بھی اسے قبول کر لو، یہ اللہ کی نظر میں برکت والی تقدیر ہے۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب کی آنکھیں پر نم ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے انہیں بتایا کہ ایگزیکٹلی یہی خواب دیکھ کر میں بھی اسی لیے یہاں آیا۔ اچھا، اب نکاح ہوا، دونوں طرف خاندانوں میں بہت ڈھیروں خوشیاں منائی گئی اور خوب دعائیں دی گئی۔ اس دوران جو حضرت آمنہ تھی وہ امید سے ہو گئی۔ ایک دن حضرت عبداللہ کو پتہ چلا کہ ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے، تو مکہ سے، تو وہ بھی قافلے کے ساتھ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ یہ مکہ کے لوگوں میں تجارت کرنا جو اس طرح تھا کہ ان کی ایک طرح سے رگوں میں جیسے رچا بسا ہوا تھا، تو وہ بڑے شوقین تھے تجارت پہ جانے کے لیے، تجارت کے قافلوں کے ساتھ جانے کے لیے، تو وہ اس اپرچونٹی کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا، جس دن حضرت عبداللہ کو وہاں سے رخصت ہو رہے تھے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی بہت اداس تھی اور ایک انجانا سا خوف ان پر طاری تھا۔ خیر وہ چلے گئے، مہینے گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، اور جب قافلے کی واپسی کی خبر آئی تو سب لوگ خوشی خوشی اپنے دروازوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت عبدالمطلب بھی اس ہجوم میں اپنے بیٹے کو تلاش کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا تم نے میرے بیٹے عبداللہ کو دیکھا ہے، مگر کوئی جواب نہیں دے پا رہا۔ پھر کسی نے ان کو یہ بتایا کہ عبداللہ، ایک شخص نے انہیں بتایا کہ عبداللہ تو وہاں پر جا کر بیمار ہو گئے تھے، اس لیے وہ مدینہ میں ہی اپنے ایک ماموں کے ہاں رک گئے۔ اب اس بات پر حضرت عبدالمطلب بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے کیا کیا، اپنے بڑے بیٹے حارث سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر بھائی کو لے کر آؤ۔ کچھ دنوں کے بعد جب ان کا بیٹا واپس آیا تو انہوں نے آ کر بتایا کہ حضرت عبداللہ تو انتقال فرما گئے اور ان کو وہی مدینے میں دفن کر دیا گیا۔ اس خبر نے حضرت عبدالمطلب اور حضرت آمنہ کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہ کئی راتیں روتی رہی اور وہ لمحات یاد کرتی رہی جو انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ ہارڈلی آپ کہتے ہیں کہ سال بھی نہیں گزارا، کچھ عرصہ ہی گزارا تھا، لیکن مجھے صحیح پتہ نہیں۔ ان کا دل غم سے چور تھا، اور کہ ان کا ہونے والا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا، وہ اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو گیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ٹائم آیا تو حضرت آمنہ نے اپنے اندر سے ایک نور کو نکلتے ہوئے دیکھا جو کہ دور دراز کے علاقوں تک جا کر پھیل گیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں۔ 1000 سال سے جلتی ہوئی آگ جو کہ یہودیوں کے لیے ایک بہت مقدس آگ تھی، وہ اچانک بجھ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے۔ کسرا کا محل جو کہ اس کا کچھ حصہ اور پلر گر گیا، خانہ کعبہ میں رکھے بت خود بخود گر کر ٹوٹ گئے۔ سب لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا، خاص طور پر یہودیوں نے، کہ کچھ ان یوزول ہوا ہے، مگر یہ ولادت ایک عام ولادت نہ تھی۔
کیونکہ جب وہ بچہ کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دائیاں جو کہ ان کو ہیلپ کر رہی تھی حضرت آمینہ کو، وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ جو رویا نہیں بلکہ مسکرا رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف کو کاٹنا نہیں پڑا، وہ بڑی خوبصورتی سے بنی بنائی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے اندر ہی سب کچھ کر دیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے بھی ماں کے پیٹ میں ہی ہو چکے تھے۔ یہودی کاہنوں کو اب سمجھ میں آ گیا کہ آخری نبی کا نزول ہو گیا، اور وہ بڑی کڑی نظر رکھے ہوئے تھے کہ آخر یہ ہے کون، کیونکہ انہیں تو یہ پتا تھا کہ اس بچے کا نام احمد ہوگا، لیکن کافی حد تک ان کو شک ہو رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب اور یہ جس طرح کا پاک خاندان تھا، ان کو شک ہو رہا تھا، لیکن وہ شور نہیں تھے۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کی پیدائش سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان کو گود میں لے کر خوب پیار کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے انتہا خوبصورت بچے تھے۔ پھر 7ویں روز ان کا ایک حقیقہ ہوا اور اس کے لیے بہت بڑی دعوت رکھی گئی، اور اس حقیقے میں حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ حیران رہ گئی کہ یہ کیسا نام ہے جو انہوں نے پہلے کبھی سنا نہ تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی، اپنے بیٹے کے لیے خوش بھی تھی اور خفا بھی ہوتی کہ وہ باپ کو دیکھے بغیر ہی میرا بچہ یتیم ہو گیا، اور وہ خود بیوہ، چھوٹی سی عمر تھی ان کی، بیٹے کو دیکھتی تو خوش ہوتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک دن میرا یہی یتیم بچہ بڑا ہو کر یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا ہوگا اور ان کا ایک بہت بڑا سہارا بنے گا۔ پھر اس دور کا ایک ہم لوگوں نے جو پچھلی کلاس اپنی کی تھی، اس میں ہمارا یہ تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ پہ ہمارا لیکچر تھا، تو جنہوں نے کلاس اٹینڈ کی ان کو یاد ہوگا کہ پھر جو مکہ کا جو ایک روایت تھی یا ان کا کلچر تھا، تو اس دور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کو دے دیا گیا، اور وہ ان کو صحرا میں لے گئی، وہاں پہ بچوں کی اچھی طرح سے براٹ اپ ہوتی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت عبد المطلب یہ بھی چاہتے تھے کہ یہ ان یہودیوں کی نظروں سے دور رہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کرتے ہوئے حضرت آمنہ بہت اداس تھی۔ پہلے شوہر کو رخصت کیا تھا اور اب بیٹے کو، مگر خوب ساری دعائیں دے کر بھیج دیا۔ حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اداس رہتی، ان کی گود خالی ہوتی، لیکن پھر وہ خوش ہوتی کہ نہیں، وہ سیف ہینڈز میں ہے اور اچھی طرح ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ اور اس دوران 2 سال کے جب ہوئے تھے تو کانٹریکٹ ہوا تھا نا ان کا، تو اس کانٹریکٹ کی بیس پہ 2 سال کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیا گیا تھا، لیکن وہاں پر جا کر جو معجزات ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی کہ ہمارا گھرانہ جو غریب ترین تھا، ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا، فاقے تھے، اور ان کے آنے کی برکت سے ہمارے گھر میں ایک، جسے کہتے ہیں، لہر بہر ہو گئی تھی، اور ہمارا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اتنے پیارے اتنے اچھے بچے کو واپس کریں۔ لیکن پھر ان کو چونکہ لانا تھا، کانٹریکٹ پورا ہو گیا تھا، جب واپس لے کر آئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان سے کہا کہ اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ کا پیار بھی مل رہا ہے، ماں کی محبت بھی مل رہی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں، تو آپ ہمیں 2 سال کے لیے اور دے دیں۔ تو حضرت آمنہ نے ان کو واپس دے دیا تھا۔ تو پھر جب 4 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کر آئے، تو اس وقت پھر اپنی والدہ کے ساتھ انہوں نے 2 سال گزارے۔ اچھا، اور بہت اچھا ٹائم گزرا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اور اپنی خادمہ ام ایمن کے ساتھ مدینہ کی طرف چل پڑیں، تاکہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملیں اور اپنے شوہر کی قبر پر بھی جا سکیں۔ وہاں پر مدینہ میں 1 ماہ رہی اور پھر واپسی کا سفر شروع کیا۔ اس دوران حضرت آمنہ جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئی راستے میں، اور ہوتے ہوتے اتنی بیمار ہوئی کہ جب وہ ابوا کے مقام پر پہنچی تو انہیں ایک درخت نظر آیا، تو وہ اس درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ گئی، اور انہوں نے ام ایمن سے کہا کہ اب مجھ سے باقی سفر کرنے کی ہمت نہیں۔ طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ وہ سمجھ گئی کہ اب وہ نہیں بچ سکیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بار بار دیکھتی اور اپنے بچے کو دیکھ کر ان کا دل تڑپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک 6 سال کے چھوٹے سے بچے تھے، اپنے بیٹے کا ہاتھ انہوں نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ گرفت کمزور ہوتی گئی،
اور درخت سے لگائے بیٹھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن ان کو اتنی زیادہ کمزوری ہو گئی تھی کہ وہ بات بھی نہیں کر پا رہی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ان کے گود میں سر رکھے ان کی حالت کو دیکھ رہے تھے. اور جب ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو انہوں نے مرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے. یہ کہہ کر وہ فوت ہو گئی. حضرت ایمن کہتی ہیں کہ یہ وقت میرے لیے بہت مشکل وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر روئے جا رہے تھے. کہتی ہیں کہ انہوں نے بڑی مشکل سے ایک دو لوگ اکٹھے کر کے حضرت آمنہ کو دفنایا اور قبر کے ارد گرد پتھر رکھ کر چل پڑی. جب پہاڑی سے کہتی میں نیچے آئی اونٹنی کو لے کر تو میں نے دیکھا کہ آپ ہمارے ساتھ نہ تھے. تو کہتی ہیں فوراً اوپر میں پہاڑی پر گئی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کے ساتھ چمٹے رو رہے تھے. جب وہ قریب آئی تو سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ماں جی آپ کو تو پتہ تھا میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، پھر آپ کہاں چلی گئی؟ تو ام ایمن نے فرمایا بیٹا اٹھو. تو بولے نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن، کہاں جاؤں گا؟ تو بولے میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں یہیں پر رہوں گا. اس پر ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچا اور چیختے ہوئے بچے کو اٹھایا اور اونٹنی پر بٹھا دیا. اگلے 2 دن تک سفر میں نہ انہوں نے کوئی بات کی، نہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو رکے اور نہ ان کی سسکیاں. جب مکہ پہنچے تو حضرت عبد المطلب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا کہ جو ان کے چہرے پر کیفیت تھی تو وہ سمجھ گئے اور وہ ان کے گلے لگ کر زار و کدار ہوتے رہے. 57 سالوں کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ یا پتہ نہیں حج کا موقع تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70,000 صحابہ کا مجمع تھا. جب آپ ابوا کے قریب سے گزرے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو وہاں پر موڑ دیا. سارے صحابہ حیران ہو گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف کو جا رہے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے تو وہاں پہ صرف پہاڑیاں ہیں اور کوئی ایسا راستہ نہیں ہے، بس پہاڑیاں پہاڑیاں پہاڑیاں، بڑا مشکل دشوار گزار راستہ ہے. تو وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چل پڑے تو باقی صحابہ بھی ان کے پیچھے پیچھے آئے اور تو آپ نے سب سے کہا کہ آپ لوگ آج کی رات ابوا کے میدان میں گزار بسر کریں اور میں یہاں پہ رات بسر کروں گا. اور وہ پوری رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر پر گزاری اور ان سے ڈھیروں باتیں کیے، گلے شکوے کیے اور اتنا روئے کہتے ہیں کہ وہ قبر تک بھیگ گئی. اور صحابہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آ کر حالت دیکھتے تھے اور روتے تھے اور چلے جاتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ آج کی رات مجھے میری ماں کے ساتھ چھوڑ. بہرحال یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. تو بس خود سوچیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اپنی امت کو کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی پر کوئی غم آئے، کوئی تکلیف آئے تو وہ اپنے میرے غموں کو یاد رکھے، میرے غموں کو سوچے کہ میں نے کتنے غم، کتنے دکھ، کتنی تکلیفیں گزاری ہیں تو اس کو پھر اپنا غم بہت چھوٹا لگے گا. واقعی ایک چھوٹا سا بچہ جس نے اپنا والد دیکھے، پہلے ان کی قبر پر ہو کر آئے، راستے میں والدہ فوت ہو گئی، ان کی قبر، 6 سال کا بچہ جب 8 سال کے ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے ان کی پرورش کی، وہ بھی فوت ہو گئے. پھر ان کے حضرت عبد المطلب نے انہیں جاتے ہوئے کہا کہ ابو طالب کو، اپنے بیٹے کو، کہ میرے بعد آپ نے ان کی پرورش کرنی ہے. تو پھر باقی ٹائم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو طالب نے پرورش کی تھی. امید ہے آج کا لیکچر آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور کوئی کچھ کہنا چاہے. چلیں ٹھیک ہے، اگلے ہفتے پھر ایک
نئی صحابیہ کے ساتھ ملیں گے. تب تک آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.